الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلیک وصحابک یا ختم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلیک وصحابک یا سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یوٹیوب چینل حکیم محمد امین مانگا منڈی دی طرف تو حاضر خدمت ہے، اور اج محترم سامعین واسطے بالخصوص اپنے مریدین واسطے ایک وظیفہ اس طرح دا آپ کی خدمت میں عرض گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، ایسے مریدین ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں، جو تنگی کا شکار ہیں اور بہت سارے مسائل کا شکار ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ مریدین یہاں آ کر یہ کہتے ہیں کہ اتنی مدت سے میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اور مختلف جگہ سے بات چیت ہوتی ہے لیکن وہ رک جاتی ہے۔ کچھ آ کر کہتے ہیں کہ یہ میرا فلاں بیٹا ہے، اس کا کہیں کوئی کام نہیں بنتا، بہت جگہ جاتے آتے ہیں لیکن نہ کوئی کام بنتا۔ ہاں کہہ دیتے ہیں لیکن جب ان ٹائم پر جاتے ہیں تو وہاں کام نہیں بنتا۔ اور کچھ ایسی میری بہنیں آتی ہیں میرے پاس جو کہتی ہیں بھائی کہ کام بھی ہے ادھر، اور جس جگہ ہم جاتے ہیں وہاں کنوینسی بھی موجود ہے لیکن ہمیں وہ کام پر رکھتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے یا کوئی بندش ہے یا ہمارا حساب لگا کر دیکھو۔ یعنی جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ ہمارا حساب لگائیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمارا حساب کتاب لگا کر ہمیں حکیم صاحب بتائیں کہ ہمیں کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے، جادو ہوا ہے، بد نظر ہوئی ہے، یا ہمارا کسی نے کام باندھ دیا ہے۔ اور اگر باندھ بھی دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہماری فیملی میں سے کون سا بندہ ہے جس نے ہمارا کام باندھا ہوا ہے یا رشتہ باندھا ہوا ہے، یا ہمارا کوئی جو تعلق واسطہ خراب ہو رہا ہے، یہ کون ہمارے درمیان خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ بد نظر یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اب ہم عام بندہ جن وہ بھی بہت زیادہ علم رکھتا ہے، تو انٹرنیٹ کی دنیا میں پہلی بات تو علم رکھتے نہیں، جو حقیقی علم ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ بس اب فیس بک اویلیبل ہے، سنیک ویڈیو ہے، ٹک ٹاک ہے، پھر گوگل ہے، تو اس وجہ سے لوگ زیادہ تر مصروف زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو اصل میں مقصد ہے ہمارا روحانیت کا، کہ جس سے ہمارا اس وحدہ لا شریک ذات اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا جو تعلق اور کنیکٹ قائم کرنے کا طریقہ کار ہے وہ نہیں رہا، کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو اس لیے میں جرنل پوائنٹ پر بات چیت کر کے ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں جو اپنے مریدین ہیں میرے۔ پہلی بات تو ہے وہ کہ سادہ لوگوں کو وہ وظیفہ عام طور پر لمبا چوڑا بتائیں تو وہ پڑھ بھی نہیں سکتی اور ان کی سمجھ نہیں آتا، لیکن میں آج مختصر سا وظیفہ اور وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو روزانہ کا معمول ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سفر ہے نا یہ بہت انسان کا کم اور قلیل ہے۔ انسان کا سفر، جو یہ لائف گزارنے کا سفر ہے نا، یہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، دیکھنے میں محسوس ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی مقدار بہت قلیل ہے۔ دنیا میں رہنا بہت ہی کم ٹائم ہے، اس لیے تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہم پنجگانہ نماز کی پابندی کریں۔ جس آدمی پر نحوست ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، بد نظر ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے زندگی کے معاملات جو ہیں اس میں دن بدن خرابی ہو رہی ہے اور میری کوشش کرنے کے باوجود بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس کا ویسے تو علماء کرام، ہم تو ایک ناچیز سے طالب علم ہیں،
تو ویسے تو علماء کرام نے بہت زیادہ اور کتابوں میں بھی اس کا علاج طریقہ بتایا ہوا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل سمپل اور سادہ آدمی کو سمجھ آئے اور وہ کر کے اپنی زندگی میں خوشحالی پیدا کر لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھ کر جب کوئی بندہ اس سے رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک کبھی بھی بندے اپنے کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، کچھ دیر ہوتی ہے اور کچھ دیر کے بعد اسے ملنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے بندے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ بات کو، اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ لہٰذا جو میری بہن، میری ماں، بیٹی، بھائی کسی ایسی حاجت میں مبتلا ہو گیا ہو جو اس کی پوری نہیں ہو رہی، تو وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے 27 مرتبہ آیت ہے، میں آپ کو وہ سکھا دیتا ہوں۔ 27 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ پہلی بات اس میں شرط یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کالیاں سفر کیتا بگیاں لائے ڈیرے، نیکی کر ممتا موت آئی نیڑے۔ تے یہ بات حقیقت بھی ہے کہ دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نوں ڈوب جانا، کنے دن باقی نے۔ اس لیے کوشش کریں سب سے پہلا کام نماز 5 گانا ادا کریں۔ اور اگلی بات سنیں، سب جانتے ہیں یہاں میرے بتانے کا سے کوئی اتنا خاص اس سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، لیکن تمام لوگ جانتے ہیں کہ دین کا جو ستون ہے، جس پر دین کھڑا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ اور جو ہمارے ساتھ کویکشن قبر میں اتارنے کے بعد پہلا سوال ہونا ہے وہ نماز کے بارے ہی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ جس کا پہلا سوال ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کے دوسرے سوالوں میں بھی پھر آسانی فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ وہ کوئی غلطی کر لے یا اس کو کوئی کام نہ مل رہا ہو تو پھر وہ زبان سے نا، میرے پاس اتنے مریض آتے ہیں، میں ان کا سنتا رہتا ہوں، وہ گلے شکوے بہت زیادہ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کو ایسے الفاظ، ایسے لفظ منہ سے نکالنا پسند نہیں ہے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ یعنی سونے رب العزت اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم فرما دیا ہے کہ آپ نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یعنی آس امید لگائے رکھنی چاہیے اور یہی سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے یہ درد، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ رشتے میں رکاوٹ، یہ بد نظر، یہ جادو، یہ ٹونا اور کام نہیں مل رہا، قرضہ، مصیبت، جو کچھ بھی ہے، کسی دشمن کا خوف، کوئی بندہ تنگ کرتا ہے، جو کچھ بھی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی ٹال جائے گا۔ میرا مالک انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا، یہ تو یقین رکھے گا نا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ضرور ہو جائے گا۔ اب یہ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ آپ کریں اور یہ وظیفہ آپ ایک دفعہ کرنا ہے دن میں، یہ نہیں ہے کہ 5 نمازوں کے بعد ہی پڑھتے رہنا ہے، ویسے جیسے کوئی مرضی پڑھ لے، لیکن یہ ایک دفعہ آپ نے 27 مرتبہ کرنا ہے۔ جو 27 مرتبہ کر لے گا اور 27 مرتبہ کرنے کے دوران اپنی حاجت کو وہ ذہن میں رکھے، جب اگر نہیں ہے تو یہ میں 27 مرتبہ پڑھ دیتا ہوں اور 27 مرتبہ وہ سن لے اور سنتے وقت اپنے کام کو ذہن میں رکھے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے حکم سے میرے مالک حقیقی نے چاہا تو وہ اس کا کام ضرور ہو جائے گا، اور بندش اور یا کوئی بھی ایسا بیماری ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس سے ختم ہوگی۔
اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنۃ والناس اللہم اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الجنات۔ یہ 27 مرتبہ ہو گیا ہے۔ یہ آپ نے جب سنتے رہنا ہے 27 مرتبہ، تو اپنے دل دماغ میں جو آپ کو مسئلہ ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہیں کہیں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت سنتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے، کہیں کام پر آپ لگنا چاہتے ہیں تو وہ مقصد ذہن میں رکھنا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی قرضہ ہے، کوئی کسی سے کام لینا ہے، کوئی کسی سے پیسے لینے ہیں، کوئی ادھار نہیں دیتا، تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ ذہن میں رکھیں اور یہ اتنا سن لیں۔ بہتر ہے سن لیں اور سنتے وقت ذہن میں رکھیں، چند دن سننے سے پھر آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے یہ ایسا عمل کرنے سے آپ کے جو روحانی مسائل ہیں، جتنے بھی روحانی مسائل ہیں، اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ ساتھ جب سن لیں تو پھر چلتے پھرتے اپنے کام میں مشغول بھی رہا کرو، اور بالخصوص درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی علیہ وسلم تسلیما یہ پڑھ لیں۔ نہیں تو
درود پاک جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ پڑھ لیں۔ اگر نہیں تو پھر یہ بھی نہیں آتا تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیں۔ تو اگر یہ بھی نہیں تو پھر آپ کثرت سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو حکم سے آپ کے جو روحانی مسائل ہیں ان تمام کا حل ہے۔ یہ میں نے ایک چیز کا حل نہیں بتایا آپ کو، یعنی آپ کو جو بھی مسئلہ ہے نا، آپ نے وہ اپنے مسئلے کو مد نظر رکھ کر کام شروع کر دیں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ روحانی کام، جتنے بھی روحانیت قسم کے کام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے، اس کی رضا سے، اللہ کے فضل سے یہ کام آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ 10 مارچ سن 2024۔